رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه والنير برهانه ونوام فضله وامتنانه، حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء، وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى، واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم: إنا أرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارکہ احزاب کی آخری دو آیتیں ہیں جن کے سلسلے سے گفتگو جاری ہے۔ ارشاد جناب خالق کائنات ہے کہ ہم نے
انسان کو ہم نے زمین و آسمان و پہاڑ کے سامنے اپنی امانت کو پیش کیا۔ انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے خوفزدہ ہو گئے۔ انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا اور بے شک انسان ظلم کرنے والا ہے، نادان ہے۔ یہ سب اس لیے کیا گیا کہ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، تاکہ پروردگار منافق مرد اور منافق عورتوں، مشرک مرد اور مشرک عورتوں پر عذاب کرے اور مومنین اور مومنات پر بازگشت کرے۔ اور خدا مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس سلسلے سے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا تھا وہ انسان اور امانت الہی ہے۔ آج اس سلسلے کی یہ 10ویں اور آخری گفتگو ہے۔ کل تک کی گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی کہ وہ امانت جس کو زمین اور آسمان و پہاڑ کوئی نہیں اٹھا سکے، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، وہ امانت جو اتنی وزنی ہے تو طے ہے کہ اس کا وزن مادی نہیں ہوگا، وزن جسمانی نہیں ہوگا، بلکہ وہ وزن معنوی ہے۔ جیسا کہ وزن معنوی قرآن کے اندر پایا جاتا ہے، اسی طریقے سے امانت میں بھی وزن معنوی پایا جاتا ہے، اور وہ امانت معنوی ہے۔ وہ امانت کیا ہے؟ یعنی اپنے آپ کو مقام کمال تک پہنچانے کی صلاحیت، اپنے آپ کو انسان کامل بنانے کی صلاحیت، اپنے آپ کو مرحلہ عبودیت کامل تک لے جانے کی صلاحیت صرف اور صرف انسان کے اندر رکھی گئی ہے۔ اور یہ وہ پروردگار کی امانت ہے کہ جس کو نہ زمین اٹھا سکی، نہ آسمان اٹھا سکا، نہ پہاڑ اٹھا سکا، کیونکہ ان کسی میں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی، اپنے آپ کو ترقی دینے کی کوئی صلاحیت نہیں پائی جاتی۔ جیسی زمین 100 برس پہلے ویسے آج، اسی طرح 100 برس بعد بھی رہے گی۔ لیکن انسان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ جو ہر آن، ہر لمحہ، ہر لحظہ اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ اسی لیے یہ حدیث میں وارد ہوا کہ وہ انسان جس کے 2 دن مساوی ہوں، من استوى یوماہ فہو مغبون، جس انسان کے 2 دن ایک جیسے ہیں وہ انسان گھاٹے میں ہے۔ جس کے 2 دن ایک جیسے ہیں وہ انسان گھاٹے میں ہے۔ اور اب گھاٹے میں کیوں ہے؟ صرف ایک جملہ یہاں پر کہوں گا۔ گھاٹے میں اس لیے ہے کہ جو سرمایہ تھا تو انسان کی عمر کا، وہ 1 دن کم ہو گیا، لیکن انسان وہیں کھڑا ہے۔ لہٰذا حدیث کہتی ہے من استوى یوماہ فہو مغبون، جس کے 2 دن ایک جیسے ہیں وہ انسان گھاٹے میں ہے۔ ومن کان آخر یومیہ خیرہما فہو مغبوط، وہ انسان جس کا دوسرا دن پہلے دن سے بہتر ہے وہ انسان غبطہ اٹھائے گا، یعنی حسرت اٹھائے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کاش اور بہتر کر لیا ہوتا، کاش اور اس سے آگے بڑھ گئے ہوتے۔ ومن کانا، یہ تیسرا جملہ ہم لوگ کے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے، کہ ومن کانا آخر یومیہ شرہما، اور وہ انسان کہ جس کا دوسرا دن پہلے دن سے بدتر ہے، فہو ملعون، وہ انسان ملعون ہے۔ یہ حدیث کے فقرے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یا دوسری جگہ پر کہا گیا کہ اس انسان کے لیے موت بہتر ہے زندگی سے، جس انسان کا دوسرا دن پہلے دن سے بدتر ہو۔
اب یہ دن بہتر و بدتر کیسے ہوتے ہیں، یہ پورا ایک سلسلہ ہے، پھر اس پر ایک گفتگو چاہیے یہاں سے وہاں تک کے لیے کہ انسان اسے محسوس کرے کہ دن کے بہتر یا بدتر ہونے کے معنی کیا ہیں، کہ کیسے پتہ چل رہا ہے کہ آج کا ہمارا دن کیا تھا اور کل کا ہمارا دن خراب ہوا، یا ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ آج جو ہم نے دن گزارا ہے یہ دن کل گزرے ہوئے دن کے جیسا ہے یا اس سے بہتر ہے یا اس سے بدتر ہے۔ خیر، اس پر انسان، اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جو جاننا چاہتا ہے اسے معلوم بھی ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ جس کو جاننے کا شوق ہوتا ہے، جو جاننا چاہتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا دن کیسا گزرا ہے۔ لیکن جس امام نے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے، اسی امام نے ایک حدیث اور ارشاد فرمائی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے گزارش کروں تاکہ ذرا سا طریقہ معلوم ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ من لم یحاسب نفسہ کل یوم فلیس منا، یا فلیس منا من لم یحاسب نفسہ کل یوم، کہ وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے جو ہر دن اپنا حساب نہ کرتا ہو۔ امام فرما رہے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور ہم کہے جائیں کہ ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے۔ اب کس کی بات زیادہ بہتر ہے تو ہم آپ سب یہ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم فلیس منا، یا لیس منا من لم یحاسب نفسہ کل یوم، جس نے ہر دن اپنا حساب نہیں کیا وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی ہمارا طریقہ یہ ہے، ہم اس بات کی ہدایت کرتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ تم ہر دن اپنا حساب کرو، کہ جس طریقے سے دکاندار جب شام کو اپنی دکان سے نکلتا ہے تو دو چیزیں دیکھتا ہے، بکا کیا اور کتنے کا بکا۔ یہ دو چیزیں نظر میں رہتی ہیں، جو بیچ رہے ہیں وہ کیا ہی کتنی چیزیں کم ہو گئیں اس میں سے، اور بیلنس کیا آیا۔ یہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ آج کا ہمارا دن گزر گیا، گناہ کتنے ہوئے، ثواب کتنے ہوئے۔ پورے دن میں صبح سے جب سے اٹھے تھے اور جب بستر پر آ کر کے لیٹنے جا رہے ہیں، سونے جا رہے ہیں، تو یہ پتہ چل جائے کہ آج کے پورے دن میں ہم نے کتنی بار جھوٹ بولا، کتنی بار غیبت کی، کتنی بار دوسروں کو دھوکہ دیا، کتنی بار کوئی حرام کام کیا خدا نخواستہ، کتنی بار یہ ہوا کتنی بار صلوات پڑھی، کتنی بار مجلس میں گئے، کتنی بار نماز پڑھی، کتنی بار محمد و آل محمد کو یاد کیا، کتنی بار ذکر خدا میں مشغول رہے۔ یہ حساب کرے، ایک لسٹ بنائے۔ یہ میری باتیں نہیں، یہ معصوم کے فقرے ہیں کہ اپنی اس طرح کی انسان لسٹ بنائے، پھر دیکھے اگر ثواب کا خانہ زیادہ تھا اس کا، یہ لائن بڑی ہو گئی اس کی، تو چاہیے کہ سجدے میں سر رکھ کے شکر کرے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے آج اتنی توفیق دی۔ اور اگر خدا نخواستہ برعکس دوسری لائن زیادہ ہو گئی تو چاہیے کہ استغفار کرے سونے سے پہلے کہ پروردگار آج اتنی غلطی میں نے کی ہے، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، تیری بارگاہ میں شرمندہ ہوں، چونکہ یہ پتہ نہیں ہے کہ صبح زندہ اٹھیں گے کہ نہیں۔ کیونکہ موت کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ نیند کے لیے کہا گیا کہ موت الاصغر، نیند چھوٹی موت ہے، اور موت کے لیے کہا گیا کہ نوم الاکبر، بڑی نیند ہے۔ تو کچھ پتہ نہیں ہے انسان کے لئے، ضروری ہے کہ اپنا حساب کرے۔ خیر، یہ ایک بات کہہ رہا تھا کہ انسان کو چاہیے کہ دن بدن ترقی کرتا رہے، ہر لمحہ اپنے آپ کو آگے بڑھاتا رہے، پروردگار کی بارگاہ میں قریب سے قریب تر اور قریب تر سے قریب ترین ہونے کی ہر لمحہ کوشش کرتا رہے۔ یہ کیفیت پروردگار نے صرف اور صرف انسان کے اندر رکھی ہے۔ یہ کیفیت نہ فرشتوں میں پائی جاتی ہے، یہ کیفیت نہ زمین اور آسمان میں پائی جاتی ہے، نہ یہ کیفیت حیوانوں میں پائی جاتی ہے۔ انس ہیں جن کے اندر یہ کیفیت پائی جاتی ہے، یا جن میں پائی جاتی ہے، جن سے ہماری بحث نہیں ہے، لیکن ہم انسانوں کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں یہ کیفیت پائی جاتی ہے کہ اپنے آپ کو ہر لمحہ آگے بڑھاتے رہو، ہر لمحہ آگے اپنے آپ کو لے جاؤ، اس لیے کہ تم اس کے نمائندے ہو کہ جو کل یوم ہوا فی شان،
جس کی ہر دن ایک نئی شان ہے، جو ہر دن ایک نئے عنوان پر ہے، اس خدا نے تم کو اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ هو الذی جعلکم خلائف الارض، اس نے زمین پر تم کو اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ تو جو جس کا نمائندہ ہوتا ہے اس کی شان کا اظہار کرتا ہے کہ اس کے یہاں جب ہر دن نئی شان ہے تو تمہارے یہاں بھی ہر دن ایک نئی شان ہونی چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ اور اگر اس نئی شان سے ایک دن گزر جائے تو پھر آپ دیکھیے کیا مزہ آتا ہے زندگی کا، جو علماء بیان کرتے ہیں ہم لوگ کو تو نہیں پتہ، کیا لطف زندگی پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کا حساب کر کے لیٹتا ہے۔ ایک مرجع وقت سے پوچھا گیا، اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آج آپ کی جو یہ رات ہے آخری رات ہے، کل آپ دنیا سے چلے جائیں گے، تو آپ کیا محسوس کریں گے؟ کیا کچھ نہیں؟ کیا مطلب؟ اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ آج آپ کا آخری دن ہے یہ جو آپ گزار رہے ہیں، یا جو آپ یہ رات ہے آخری، کل آپ کو مر جانا ہے، تو کیا ہوگا؟ کیا کچھ نہیں ہوگا؟ کیا کیوں؟ کہ جب میں سوتا ہوں تو پروردگار سے اپنا حساب صاف کر کے سوتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ ایڈیٹر کے آنے سے وہ کمپنی پریشان ہوتی جس کا بیلنس صحیح نہ ہو، لیکن جو اپنی پوری اس شیٹ کو درست رکھتی اسے کیا، جب چاہے ایڈیٹر آ جائے، ہمارا تو سارا حساب بالکل مینٹین ہے، ہمیں کوئی دقت ہی نہیں ہے۔ وہ جو کوئی چیک کرنے والا آ جائے تو سب بالکل صحیح ہے۔ بالکل جب سوتے ہیں تو اپنا سارا حساب دیکھ کر کے سوتے ہیں، اب پریشانی نہیں ہے۔ یہی وہ جملہ ہے کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے۔ یہ کوئی اس طرح سے نہیں کہتا ہے موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑیں۔ جذباتی جملے اور ہیں، حقائق پر مبنی جملے اور ہیں، زبان سے بات کہنا اور ہے، اور دل کی گہرائیوں سے امام کے سامنے گفتگو کرنا اور ہے، کہ جہاں حجت خدا سامنے موجود ہو، کہ جو ہمارے دل کا حال ہم سے بہتر جانتا ہے، اور اس سے یہ کہنا کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، لا نبالی بالموت۔ ہم آپ سے کے سامنے جھوٹ بول سکتے ہیں یا آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنے جملوں سے کہہ دیں کہ ہمیں موت کی پرواہ نہیں ہے، لیکن جب اکیلے میں لیٹے سمجھ آتا ہے موت کیسی ہوتی ہے، تب سمجھ میں آتا ہے موت کیسی ہوتی ہے۔ دنیا کے سامنے دنیا کو بیوقوف بنانے میں کتنی دیر لگتی ہے انسان کو کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، موت سے ہمیں کیا لینا دینا، اس طرح کہنا۔ لیکن اگر کوئی حجت خدا کے سامنے کھڑا بول رہا ہے اور حجت خدا ساکت رہ کے تائید کر رہا ہو، جملہ سنیے گا، امام کی 3 چیزیں حجت ہوتی ہیں، قول و فعل و تقریر۔ اگر امام کوئی بات کہیں وہ بھی حجت ہے، کوئی کام کریں وہ بھی حجت ہے۔ امام کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور کچھ نہ بولیں اور اختیار رکھتے ہوئے خاموش رہے وہ بھی حجت ہے۔ اگر برابر کا بیٹا کہتا ہے کہ لا نبالی بالموت وقع الموت علی ام وقعت علی الموت، کہ ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑیں، اور اس کے بعد امام حسین خاموش ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اکبر نے جو کہا ہے دل کی گہرائیوں سے کہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ تو توجہ فرمائیے گا، آپ کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں جانا اتنا آسان نہیں ہوا کرتا۔ جب تک انسان اپنے حساب کو صاف نہ رکھے اس وقت تک وہاں جانے کی تمنا نہیں پیدا ہوتی، اس وقت تک انسان کے اندر یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی۔ غرض کہ میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کو وہ نعمت پروردگار عالم نے عطا کی اور وہ اہمیت انسان کو عطا کی جو کسی کو نہیں عطا ہوئی۔ پوری کائنات میں کسی کے سر پر تاج کرامت نہیں رکھا گیا۔ بات پلٹ کے پھر وہیں آ رہی ہے، کسی کو پروردگار نے اپنا خلیفہ نہیں بنایا، کسی کے لیے نہیں کہا کہ زمین میں جو بھی ہے زمین اور آسمان میں ہم نے سب کو تمہارے لیے قرار دیا، ہم نے سب کو تمہارے لیے خلق کیا، ہم نے سب کو تمہارا تابع بنا دیا۔ یہ کسی سے نہیں کہا گیا سوائے انسان کے۔ یہ جملہ آپ 9 دن سے سنتے چلے آ رہے ہیں برابر، لیکن جملہ اب اس کے پاس سنیے کہ جس انسان کو اتنا عظیم بنایا۔ اچھا آپ یہ بتائیے کہ میں آپ کے پاس جاؤں، مجھے ایک چیز دینا ہے، امانت رکھنی ہے، نہ یہ لے رہے ہیں نہ وہ لے رہے ہیں، نہ جس کے پاس کوئی نہیں لیتا، ایک انسان نے لے لیا، ہم نے کہا آپ بڑے جاہل ہیں۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ ہم تو امانت اٹھا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جاہل ہیں، ہم تو امانت اٹھا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ظالم ہیں۔ اور قدرت کیا کہہ رہی ہے؟ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑ کے سامنے پیش کیا، انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، ڈر گئے، انسان نے اٹھا لیا۔ تو کہنا چاہیے تھا اِنَّهُ كَانَ، یہ بہت بڑا
دل رکھنے والا بہت بڑا، انہو کانا قویا عزیزا کو ایسا جملہ ہونا چاہیے تھا، انہو کانا ظلوما جہولا. یہ انسان ظالم بھی ہے، یہ انسان جاہل بھی ہے. اس کے معنی کیا ہیں؟ جس نے امانت اٹھا لی وہ ظالم و جاہل، اور جس نے امانت کو نہ اٹھایا اس کے لیے کچھ نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیے نا محمد اور آل محمد. قدرت آواز دے رہی ہے انہو کانا ظلوما جہولا، انسان ظالم و جاہل ہے. کو تو قرآن قصہ گوئی کی کتاب نہیں ہے، قرآن کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن بہترین قصہ گوئی کی کتاب ہے. کتاب قصہ ہونا اور ہے، قصہ گوئی کی کتاب ہونا اور ہے. احسن القصص نہیں ہے، احسن القصص ہے قرآن مجید، کہ جہاں پر قصے نہیں بیان کرتا ہے بلکہ قصے گوئی کا طریقہ بتاتا ہے کہ جب بھی کوئی قصے کو بیان کرو تو ایسے بیان کرو جس میں ہدایت کے پہلو ہوں، ایسے بیان کرو جو انسانوں کے لیے مفید ہو. محض وقت کی گزرانی کے لیے، صرف لوگوں کو بہلانے کے لیے کوئی قرآن قصے نہیں بیان کرتا. قرآن اس طرح سے نقل کرتا ہے گفتگو کو کہ جس کے ایک ایک لفظ میں انسان کے لیے ہدایت پائی جاتی ہو. قرآن نے قصہ نہیں سنایا ہے، قرآن نے ایک حقیقت کا انکشاف کیا ہے. توجہ کیجئے گا، ایک حقیقت کا انکشاف کیا ہے کہ یہ انسان وہ ہے. توجہ فرمائیے، یہ انسان وہ ہے جس کو ہم نے اتنا عظیم بنایا تھا، کہ جس میں اتنی رفعت رکھی تھی جتنی آسمان میں نہیں ہے. اس میں اتنی اونچائی ہم نے رکھی ہے جتنی آسمان میں نہیں ہے. اس میں اتنی وسعت رکھی ہے جتنی زمین میں نہیں ہے. اس میں اتنا وزن رکھا ہے جتنا پہاڑوں میں نہیں ہے. پوری کائنات کو میں نے اس کے لیے پیدا کیا. ساری چیزیں جو بھی ہے، زمین، آسمان، فلک، ملک، شجر، حجر، دریا، فضا، خلا، روانی، جو بھی ہے سب اس کے لیے ہے. سب میں نے اس کے لیے بنایا ہے. کتنا قیمتی ہے یہ سوچئے ذرا سا. جو چیز جس کے لیے بنتی ہے اس سے پست ہوتی ہے. جو چیز جس کے لیے بنتی ہے، مجلس کے لیے مائک لگا ہے. مجلس مہم ہے کہ مائک مہم ہے؟ مجلس مہم ہے، مجلس کے لیے یہ کام ہو رہا ہے. ہم نے گھر کے لیے سیڑھی لگائی ہے، گھر مہم ہے. جس کے لیے جو کام کیا جا رہا ہے وہ شے زیادہ مہم ہوتی ہے جس کے لیے مقدمات فراہم کیے جاتے ہیں. یہ پوری کائنات مقدمہ ہے تمہارے کمال کے لیے. تم کتنے مہم ہو انسانوں، قرآن آواز دے رہا تم کتنے مہم ہو. ہم نے زمین تمہارے لیے بنا، میں دہرا رہا ہوں، عمدن دہرا رہا ہوں. ہم نے زمین تمہارے لیے بنائی، ہم نے یہ پتھر تمہارے لیے بنائے، ہم نے یہ شمس و قمر تمہارے لیے بنائے، ہم نے ساری کائنات کو تمہارے لیے پیدا کیا. تم بڑے ہو، زمین چھوٹی ہے. تم اونچے ہو، آسمان چھوٹا ہے. تم میں زیادہ وزن ہے، پہاڑ چھوٹے ہیں. یہ ساری باتیں تم سے پست ہیں، تم بلند ہو. قدرت کہہ رہی ہے جس کو میں نے اتنا عظیم بنایا تھا، کبھی پتھر کے سامنے جھک گیا، کبھی درخت کے سامنے جھک گیا، کبھی شمس و قمر کے سامنے جھک گیا. یہ کتنا ظالم و جاہل ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. یہ قدرت مرثیہ پڑھ رہی ہے انسان کے لیے. یہ انسان کی اس حقیقت کا انکشاف ہے. ارے ہم نے تجھے کیا بنایا تھا اور تو 1 میٹر زمین کے لیے لڑ رہا ہے. کتنا بڑا جاہل ہے تو. یہ پوری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے، تو اس کے لیے جھگڑا کر رہا ہے. یہ سب میں نے تیرے لیے بنایا، تو اس کے سامنے سجدہ کر رہا ہے. کبھی پتھر کے سامنے جھکا پڑا ہے انسان، یہی ہمارا خدا ہے. کبھی سورج کے سامنے جھکا ہے، یہی ہمارا خدا ہے. یہ پیشانی اگر جھک سکتی ہے تو صرف معبود کے سامنے، جس نے پیدا کیا ہے، صرف اس کے سامنے پیشانی کو جھکنے کا حق حاصل ہے. یا جس کے لیے وہ کہے اس کے لیے ہو سکتی، ولا کہیں نہیں. یہ ثابت ہونا چاہیے کہ پروردگار نے کہاں کہا ہے اس کے لیے یہ پیشانی جھک سکتی ہے. انسان کو اتنا عظیم بنایا ہو، تم ان چیزوں میں لگے ہوئے ہو. آپ دیکھیں کبھی کبھی ہوتا ہے جب انسان اپنی منزلت کو نہیں پہچانتا تو ایسے کام کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے مثال کبھی شاید یہ دی ہو، گھر میں 2 بچے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے. بچوں کی صفت ہی ہوتی ہے کھلونوں سے محبت ہوتی ہے. ہمیں اور آپ کو بھی تھی، کہنے میں شرم کیا ہے، جو ہے وہ ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد.
دو بچوں کو کھلونے لا کر کے دیجیے، ایک کھلونا دونوں لڑیں گے اس کے اوپر کہ ہمارا، وہ کہے گا یہ ہمارا ہے۔ دونوں لا کے دیجیے تو اپنا رکھ کے دوسرے کی لینے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ تو ہے ہی ہے، اس کو بھی کسی طرح سے حاصل کیا جائے کہ نہیں۔ بچوں میں صفت یہ دیکھیے، گھروں میں یہ ہوتا رہتا ہے، اور آپس میں بچوں میں جھگڑا ہوتا ہے کھلونے کے لیے۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ یہ والدین بھی کہ اس کھلونے کے لیے لڑ جائیں؟ شوہر کہے کہ ہم لیں گے، زوجہ کہے کہ نہیں ہم لیں گے۔ ایک کھلونے چھوٹا سا ہیلی کاپٹر، کہا ایسی بات کریں آخری مجلس سے تو کیا ہوا، اس کے معنی یہ تو نہیں کہ ایسی بات کیجیے۔ کیوں نہیں لڑ رہے؟ وہ تو لڑ رہے ہیں، آپ بھی تو اب سے کچھ دن پہلے لڑا کرتے تھے اسی کھلونے کے لیے، آج کیوں نہیں لڑ رہے؟ کہا اس وقت ہم کو اپنی معرفت نہیں تھی، اس وقت ہمیں معرفت نہیں تھی، ہم لاشعوری کی منزل میں تھے، ہمیں کیا پتا کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آج ہمارے سامنے ہم سینکڑوں میں کما رہے ہیں، ہزاروں میں کھیل رہے ہیں، آپ یہ اس کے ہیلی کاپٹر کی جو 10 درہم کا اس کے لیے گفتگو کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم لڑیں گے۔ قدرت بھی یہی کہہ رہی ہے، قدرت بھی یہی کہہ رہی ہے، لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کے سر پر تاج کرامت رکھا ہے، ہم نے اس کو مکرم بنایا ہے۔ هو الذی جعلکم خلائف الارض، ہم نے تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، وہی وہ خدا ہے جس نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا ہے۔ جعل لکم ما فی الارض، جو بھی زمین میں ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا گیا۔ سخر لکم ما فی السماوات والارض، جو بھی زمین اور آسمان میں ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا، سب کو تمہارے لیے تابع بنا دیا۔ تم کو اتنا اونچا بنایا تھا ہم نے، اور تم ان دنیا میں اسیر ہو کر کے رہ گئے۔ انہو کانا ظلوما جہولا، ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ تو یہ انسان کی وہ کیفیت ہے جو پروردگار عالم نے انہو کانا ظلوما جہولا میں بیان کر دیا۔ یہ امانت اٹھانے کی وجہ سے ظالم و جاہل نہیں ہے، یہ امانت کی قدر ناشناسی کی وجہ سے ظالم و جاہل ہے، کہ ہم نے اسے کتنی بڑی امانت دی تھی اور اس نے اپنے آپ کو کتنا گرا دیا۔ کبھی آئینے میں دیکھ کہ ہم کو اپنے آپ پر شرم کرنی چاہیے، کتنے ظالم ہیں، کتنے جاہل ہیں۔ اسی لیے قدرت آواز دیتے دوسری جگہ پر کہ ما قدر اللہ حق قدرہ، کہ جو پروردگار کی قدر کرنے کا حق تھا اس کی ویسی قدر نہیں کی گئی۔ یہ قدرت قرآن مجید کہہ رہا ہے ما قدر اللہ حق قدرہ، جو قدر کرنے کا حق تھا اس کی قدر نہیں کی لوگوں نے۔ تو یہ مسئلہ امانت کا ہے کہ پروردگار عالم نے حکم دیا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ امانتوں کو اس کے اہل تک پہنچاؤ۔ یہ ساری چیزیں امانت ہیں، اپنی نہیں ہیں، توجہ کیجئے گا۔ یہاں سے ذرا سی بات شروع ہو رہی ہے، شاید کسی منزل تک پہنچے کہ یہ جو ہمارے پاس ہے یہ سب کا سب امانت ہے، کیونکہ ہم امانت ہیں کہ اپنے آپ کو اس منزل تک لے جانا ہے۔ یہ ساری چیزیں امانت ہے پروردگار عالم کی۔ آپ دیکھیں یہ رومال میرا ہے، آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں پوچھیں کہ میں اسے اس پیر کے نیچے رکھوں گا کہ اس پیر کے نیچے رکھوں گا؟ کوئی حق نہیں پہنچتا کسی کو، میری چیز کہیں رکھوں۔ یہ رومال آغا صاحب لی بیٹھے یہ ان کا ہے، آپ گھڑی لگائے ہیں یہ آپ کی ہے، میں کیسے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ اسے یہاں کیوں لگائے ہیں، یہاں اس ہاتھ میں کیوں نہیں لگائے؟ کہ ہماری ہے، آپ سے کیا مطلب؟ سوال کرنے کا حق اس کو ہے چیز جس کی ہو، یا دوسرے کو بھی کوئی حق حاصل ہے؟ آپ نے مجھے گھڑی دی مجلس میں یہاں رکھنے کے لیے، خراب ہو گئی تو آپ نے کہ یہ لے لیجئے، امانت کہہ تو نہیں پائے لیکن نظریں بتا رہی تھی کہ امانت ہی ہے، میں نے لے لیا اس کو، کچھ دیر میں نے ادھر ادھر کر دیا۔ آپ نے کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ چونکہ شے آپ کی ہے، چیز آپ کی ہے، امین کو حق نہیں تھا کچھ کرنے کا۔ تو جب کوئی امانت کسی کے پاس رکھی جاتی ہے تو اس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ یہ امانت ہم نے آپ کو دی تھی، آپ نے اس میں یہ کام کیوں کیا؟ اس کام کے لیے تو ہم نے نہیں دیا تھا اس کو۔ اگر شے آپ کی ہو تو سوال کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے، لیکن اگر چیز ہماری نہیں ہے تو جس کی چیز ہے اس کو سوال کرنے کا حق ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں آپ، قدرت آواز دیتی ہے لا تقف، قرآن لا تقف ما لیس لکا بہ علم، خبردار وہاں نہ ٹھہرنا جس بات کا تمہیں علم نہ ہو۔ اب اس میں کافی چیزیں پوشیدہ ہیں، اس ایک جملے میں جس بات کا تمہیں علم نہ ہو وہاں پر کبھی نہ ٹھہرنا، یعنی کیا مطلب؟ ایسا نظریہ نہ دینا جس کو تم جانتے نہ ہو، ایسی بات نہ کرنا جس کو تم جانتے نہ ہو، ایسا نہ کہنا جو تمہیں پتہ نہ ہو۔ وہاں یوں ہو رہا تھا، جملہ کہہ دیا، بعد میں کبھی یوں ہی کہہ دیا تھا، یوں ہی کیسے کہہ دیا تھا؟ یہ کچھ کہیں پر ایک صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔
ایک اور صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. جس چیز کا تم کو علم نہ ہو وہاں پر مت ٹھہرنا، یعنی سننا نہیں، دیکھنا نہیں، بولنا نہیں، کچھ کہنا نہیں جس بات کا علم نہ ہو. توجہ کیجئے گا. اب اس کے بعد قرآن کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. توجہ کیجئے گا. بے شک یہ کان، یہ آنکھ، یہ دل، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. توجہ فرما رہے ہیں آپ. سوال کیا؟ کون سوال کرے گا کہ جس کا ہے؟ کون سوال کرے گا کہ جس کا ہے؟ ہمارا ہے کہ تمہارا نہیں ہے؟ تمہارے پاس یہ امانت رکھی تھی 60 سال. توجہ کیجئے گا. تمہارے پاس یہ امانت رکھی تھی 70 برس، تمہارے پاس یہ امانت رکھی تھی 40 برس. امانت لائے ہو؟ کیا کیا امانت میری؟ میں نے تمہیں یہ آنکھ سالم دی تھی، کیسی لائے ہو؟ توجہ کیجئے گا. جب یہ آنکھ میں نے تمہیں دی تھی تو یہ بے گناہ تھی، کیسی لائے ہو؟ جب یہ زبان میں نے دی تھی تو بے گناہ تھی، لائے کیسی ہو؟ لوگ کہتے ہیں کہ جنت جانا مشکل ہے. میں کہتا ہوں جہنم جانا مشکل ہے. جنت جانا تو آسان ہے. پتہ نہیں کیوں اتنا لوگ پریشان ہوتے ہیں جنت میں جانے کے لیے. جنت جانا بالکل آسان ہے. جہنم جانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. یہ میں نے رومال آپ کو دیا کہ اس کو آپ امانت رکھے رہیے، میں کل آ کے لے لوں گا. تو جہاں رکھ کے چلا جاؤں وہیں پر رکھا رہنے دیجیے، میں آؤں گا تو لے لوں گا، ختم ہو جائے گی بات، امانت داری سے واپس ہو گئی. اگر اس کو آپ کو بیچنا ہو تو بازار جانا پڑے گا، پھاڑنا ہو تو محنت کرنا پڑے گی، جلانا ہو تو کچھ کرنا پڑے گا. جب اس میں کچھ گڑبڑ کریں گے تب کچھ کرنا پڑے گا. قدرت نے امانت دی ہے کہ آنکھ دی ہے، حرام نہ دیکھنا، تو دیکھنے میں زحمت ہے، نہ دیکھنے میں کیا زحمت ہے؟ کہ ہم نے تم کو اپنی امانتیں دی ہیں، جیسی امانت دی ہے ایسی لا کے پلٹا دینا. جہنم جانے کے لیے غیبت کرنا پڑے گی، نامحرم کو دیکھنا پڑے گا، بے حجاب چلنا پڑے گا، نبی قتل کرنا پڑے گا. جنت کے لیے کیا چیز ہے؟ امانت جیسی دی ہے ویسی لے جا کے واپس کر دینا، جنت تمہاری ہو جائے گی. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. اس نے آواز دی ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ کان، یہ آنکھ، یہ دل، ان سب سے سوال کیا جائے گا. سب سے سوال کیا جائے گا. کان عنہ مسئولا، یہ سوال کے موقع پر قرار پائیں گے. پر وہ کون سوال کرے گا؟ جس نے دیا ہے. کس نے دیا ہے؟ کہ جس نے قرآن میں کہا ہے، کہو پیغمبر سے کہا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ہماری نمازیں، ہمارا روزہ، ہماری خاموشی، ہماری موت، ہماری حیات سب پروردگار کے لیے ہے. اور اس کو سمیٹ کے جب کہا تو کہا کہو انا للہ. توجہ کیجئے گا. کوئی مرا ورا خبر، موت کی خبر نہیں ہے. انا للہ، انا للہ اعلان ہے اپنے اس کے بندے خالص ہونے کا. انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں. بس یہاں پر ایک لفظ کہوں گا گرامر کا ہے، اس یہ بات آگے بڑھ جائے. یہ جو لام لگتا ہے، یہ للہ پہ جو لام لگا ہوا ہے، یا وہاں بھی یہی للہ رب العالمین. تو یہ لام جو عربی میں استعمال کیا جاتا ہے، دو طرح کے لام ہوتے ہیں. ایک لام کو لام ملکیت کہتے ہیں، ایک لام کو لام اختصاص کہتے ہیں. جن چیزوں میں مالک بننے کی صلاحیت ہوتی ہے وہاں پر یہ لام ملکیت کے لیے آتا ہے، اور جہاں مالک بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی وہاں یہ لام اختصاص کے لیے آتا ہے. عربی میں جو مثال دی جاتی ہے الجل للفرس، زین گھوڑے کے لیے ہے. تو زین گھوڑے کی ملکیت نہیں ہے، لیکن مخصوص ہے گھوڑے کے لیے، اونٹ پر نہیں رکھی جائے گی. مثلا مخصوص ہے گھوڑے کے لیے، یہ وہاں اختصاص کے لیے آتا ہے. لیکن ھذا من دین لی، یہ رومال میرے لیے ہے، یعنی میری ملکیت ہے. تو جو فرما رہے ہیں آپ، تو اگر مالک بننے کی صلاحیت ہو اور یہ لام استعمال ہو تو لام ملکیت ہے. اگر مالک بننے کی صلاحیت نہ ہو، یہ لام آئے تو لام اختصاص ہے. گھوڑا مالک نہیں بن سکتا لیکن مخصوص ہے گھوڑے سے وہ شے. لیکن انسان مالک بن سکتا ہے، لہٰذا یہ لام ملکیت کے لیے آ رہا ہے. انا للہ، ترجمہ فرمائیے. انا للہ، ہم اللہ کی ملکیت ہیں. یہ ہم اللہ کے لیے ہیں کہ معنی کیا ہے؟ ہم اللہ کی ملکیت ہیں.
ہم اپنے نہیں ہیں، مالک وہ ہے. تو جب مالک وہ ہے تو آپ کیا؟ کہ ہم صرف امین ہیں. اس نے امانت رکھی ہے، یہ ساری میری امانتیں تمہارے پاس ہیں. کل ہم پوچھیں گے تم نے میری امانت میں کیا کیا؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. تم نے میری امانت میں کیا کیا؟ تو یہ کون سی خاص بات ہے؟ جیسے یہاں بتاتے اس طرح وہاں بھی کچھ کہہ دیں گے امانت کے لیے. یہاں بھی اب دیکھیے، اب سن لے، اس ایک واقعہ پڑھی دوں آپ کے سامنے، بچوں کو یاد رہ جائے گا، بزرگ تو جانتے ہوں گے. ایک شخص تھا تاجر، مجھے نہیں معلوم میں نے پہلے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے. ایک تاجر تھا، وہ جا رہا تھا تجارت کرنے کے لیے، اس کے پاس کچھ اشرفیاں تھیں اچھی مقدار میں. تو اس زمانے میں تو تجارت کی معنی آپ سمجھتے ہیں کہ 6 مہینہ ادھر ادھر، پتہ نہیں سال بھر کے بعد پلٹے گا کیا ہوگا. آج کی طرح تھا نہیں کہ آج کی مجلس یہاں، کل کی مجلس انشاءاللہ اگر فلائٹ کریش نہ ہوئی تو کراچی میں. اس طرح تو تھا نہیں اس زمانے میں. اس نے امانت رکھی ایک صاحب کے پاس کہ یہ ایک شیشے کے برتن میں یہ امانت اشرفیاں میری آپ رکھے رہے، میں آؤں گا تو لے لوں گا، آپ کو اس کی اجرت جو ہوگی دے دوں گا. کہاں؟ وہاں رکھ دیجئے اس الماری میں مثلا. اس نے جا کے رکھ دی، چلا گیا. کچھ دن کے بعد جب آیا، کہا میری امانت کہاں؟ جہاں رکھی وہیں سے لے لیجئے. اب جا کر کے دیکھا تو شیشے میں شہد ہے، دونوں پیلے. اشرفی سونا بھی اسی رنگ کا، زرد، و شہد بھی اسی رنگ کا. کہ یہ کیا ہے؟ کہ مجھے نہیں معلوم کیا ہوا. ارے ہم نے امانت دی تھی، اشرفیاں دی تھی، کہ یہی ہے جو کچھ ہے. کہ خیریت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہتے کیا خدا قادر نہیں ہے؟ قدرت خدا کا استفادہ. ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. جتنا بیچارہ وہ تجارت سے کما کے نہیں لایا اتنا یہاں ضائع کر رہا ہے. بات کیسے برداشت ہوگا؟ سوچیے آپ ہوں میں ہوں، کیا حال ہوگا وہاں پر. 10 تو غریبان ہوئے، مقدمہ عدالت میں آ گیا قاضی کے سامنے. اس نے اپنے مقدمے کی وکالت کی کہ قاضی صاحب، اس نے اشرفی جہاں رکھی تھی جس مرتبان میں جس جگہ پر، پوچھے وہاں سے اٹھائی کہ نہیں اٹھائی؟ کہا میں نے وہیں سے اٹھائی ہے. کہا خود رکھی تھی کہ نہیں؟ کہا خود رکھی تھی. جگہ بدلی؟ کہا نہیں. لیکن اس وقت جو تھا وہ تو بدل گیا. کہ خدا قادر ہے. یا تو یہ کہے کہ خدا قادر نہیں ہے، تو تب تو ابھی اشرفی گئی تھی، اب جان بھی جائے. اگر خدا قادر ہے تو اشرفی کو شہد بنا سکتا ہے. میں کیا کروں اس کے لیے؟ بن گیا، وہ رکھی تھی بن گیا. قاضی نے کہا کہ بات تو صحیح ہے. اب یہ نہیں معلوم کہ اس میں شعر تھا قاضی کا یا نہیں تھا. ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. اس نے کہا بات تو صحیح ہو سکتا ہے، اگر خدا قادر ہے تو یہ ہو سکتا ہے. بیچارہ منہ پیٹتا ہوا محکمے سے باہر آ گیا، عدالت سے. کہ اب کرے تو کیا کرے؟ جہاں پر خدا کی قدرت کے معنی یہ سمجھائے جا رہے ہوں، وہاں عدالت کی امید کیا ہے؟ باہر آ گیا. باہر ایک دیوانہ ملا اسے، جس کے بارے میں آج تک اتنا ہی نہیں ہوا کہ وہ دانا تھا کہ دیوانہ تھا. اور یہ دیوانہ وہ تھا کہ جو کسی بڑی چیز کا دیوانہ تھا. جب مولائے کائنات نے نہج البلاغہ میں خطبہ صفات متقین میں فرمایا کہ جب لوگ متقین کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں پاگل ہیں. آج بھی یہی حال، اگر کوئی سیدھا شریف بیچارہ مل جائے کہتے ہیں. اور مولائے کائنات فرماتے جی ان کو کسی بڑی چیز نے دیوانہ کر رکھا ہے، یہ عشق الہی میں دیوانہ ہو چکا ہے. تو وہی ایک دیوانہ اس طرح کا وہاں بھی تھا کہ کیا ہوا، کہاں سے آ رہے ہو؟ تو اب تو اس سے کیا بتائیں؟ جب وہاں قاضی نہ حل کر سکا تو اس کے پاس کا کیا ہے؟ کہہ رہے بتاؤ تو ہوا کہ تم سے کیا بتائیں؟ کہ بتانے میں کیا جاتا ہے، بتاؤ تو صحیح ہوا کیا. پورا اس نے واقعہ نقل کر دیا. کہا 2 مہینے کے بعد اشرفی مجھ سے لینا. 2 مہینے کے بعد اشرفی مجھ سے لینا. کہا تم سے؟ کہاں مجھ سے؟ مثل تو آپ نے سنی ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. تو ضرر کیا تھا اس کہنے میں کہ ٹھیک ہے؟ کہہ دیا اس نے کہ ٹھیک ہے، دیکھا جائے گا. جہاں جس تاجر کے یہاں وہ اشرفی، جس امین کے یہاں وہ اشرفی رکھی گئی تھی، اس کے یہاں رفت و آمد پیدا کی انہوں نے، اور آہستہ آہستہ اپنے علم کا سکہ اس کے سینے پر جما دیا. تو عالم تو ہیں، صادق آل محمد کے در سے لیا ہوا ہے، کوئی یوں ہی تھوڑی ہے. عالم تو ہیں،
کسی بڑی چیز میں دیوانگی کی منزل پر آ چکے ہیں، لیکن عالم ہیں اور اس دیوانگی میں علم ہے جو بانٹ رہے ہیں دنیا والوں کو، کیونکہ جہاں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہاں مجمع ضرور لگ جاتا ہے، تو مجمع لگتا ہے، اپنا کام کرتے ہیں، کام چل رہا ہے اسی طریقے سے۔ اب یہ عجب منزل تھی کہ دین ان مشکلات سے گزرا ہے کہ جہاں پر ایک اچھے خاصے انسان کو دیوانگی اختیار کرنا پڑی تبلیغ دین کے لیے۔ بہرحال ایک دوسرا اس کا گوشہ ہے، میں وہاں تک نہیں جانا چاہتا۔ خیر، اس کے دل پر ان کے علم کا سکہ جم گیا، یہاں تک کہ اپنے آپ کو ثابت کر دیا کہ ہم عالم ہیں۔ اب وہ اس دیوانے کا احترام کرنے لگا، لیکن ایک دن اس نے یہ کہا کہ آپ میرے بچوں کو پڑھا دیجئے جو آپ کے پاس اتنا علم ہے۔ کہتے ہیں پڑھا تو دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہا وہ شرط کیا ہے؟ کہا کنواں پیاسے کے پاس نہیں جائے گا، پیاسے اور کنویں کے پاس آنا ہوگا۔ کا مطلب کیا ہے؟ کہا میں پڑھانے نہیں آؤں گا، ٹیوٹر نہ سمجھیے گا، میں پڑھانے نہیں آؤں گا، بچوں کو بھیجیے آگے پڑھیں اگر علم لینا ہے تو۔ کہا کون سی خاص بات ہے، بچے پڑھنے کے لیے آ جائیں گے۔ بس سلسلہ شروع ہو گیا، بچے پڑھنے آنے لگے، جانے لگے۔ ایک دن بچے گھر واپس نہیں گئے، ایک دن بچے گھر واپس نہیں گئے، دیر ہوئی۔ جب دیر ہوئی تو ماں باپ کو تشویش پیدا ہوئی۔ جب ڈھونڈتے ہوئے باپ آیا تو کیا دیکھا کہ گھر میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ کہا کیا ہوا، کیوں رو؟ بچے میرے کہاں ہیں؟ کہا رونا تو اسی بات کا ہے۔ کہا کس بات کا رونا ہے؟ کہا بچے پڑھ رہے تھے، اچانک پڑھتے پڑھتے یہ دیکھیں مرغی کے بچے بن گئے، اچانک پڑھتے پڑھتے یہ مرغی کے بچے بن گئے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کیا خدا قادر نہیں ہے؟ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ دست و گریبان پھر اسی عدالت میں یہ محکمے میں یہ مقدمہ پیش کیا گیا جہاں 2 مہینے پہلے فیصلہ ہو چکا تھا۔ جب قاضی نے وکالت سنی، کہتا ماں اگر بچے چاہیے تو پھر اشرفیاں واپس کرو۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ جو خدا اس پر قادر ہے وہی خدا اس پر بھی قادر ہے۔ تو ہم تو امانت میں یہ بھی کرنا جانتے ہیں، جہاں امانت کا حال یہ ہو تو ہم سب کچھ کہتے رہے، کل خدا سے ہم بولے ہی نہیں، ہم نے کی نہیں غیبت۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ میدان حشر بھی دنیا کی عدالتوں کا میدان ہوگا، وہاں وہ خبردار کلا انہا کلمۃ ہوا قائل یا قائلھا، خبردار آج کے دن اس طرح کی باتیں نہ کرنا، یہ صرف جملے ہیں جو کہنے والا کہہ رہا ہے، یہ میدان عدالت الہیہ ہے۔ یہاں پر یہ میدان عدل پروردگار ہے، یہاں تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دنیا کے مالک ہے جن کا اپنی امانتوں پر اختیار نہیں ہوتا۔ کہ میں خدائے مطلق ہوں کہ مجھے اپنی امانت پر اختیار ہے، آج ہم تم کو بولنے نہیں دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، سورہ یاسین، آج تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ بڑی بڑی باتیں تم دنیا میں کیا کرتے تھے، اپنی زبانوں پر تم نے بڑوں کو گمراہ کر دیا، اپنے غلط نظریوں پر تم نے بڑوں کو، بچوں کے دل تم نے برباد کر دیے اپنے غلط نظریات پر۔ سمجھتے ہو تم یہاں بھی وہی کام کر لو گے؟ خبردار، الیوم نختم علی افواہہم، آج تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ تُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، آج ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، آج ان کے پیر گواہی دیں گے، آج امانت خود بولے گی کیا کیا اس شخص نے۔ تمہیں نہیں بولنا پڑے گا، تم سے پوچھیں گے بھی نہیں، بلکہ تمہارے منہ پر مہر لگائیں گے کہ تم بول نہ سکو۔ ہاتھ ہماری امانت تھا، آج یہ بولے گا۔ یہ پیر ہماری امانت تھے، آج پیر خود بولیں گے تم کس راستے پر چلے ہو۔ آج خود ہاتھ بولے گا تم نے کیا کیا ہے اس ہاتھ سے۔ اور قرآن آواز دیتا ہے کہ آنکھ، کان، دل، سب کے سب ان کے خلاف شہادت دیں گے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، اپنی جلدوں سے کہیں گے، کھال سے۔ قَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ جس نے ہر چیز میں قوت نطق پیدا کی تھی، اس نے ہمارے اندر بھی قوت نطق پیدا کی، اس نے ہم کو بلایا ہے۔ آج تمہیں نہیں کہنا ہے تم نے آنکھ سے کیا دیکھا، یہ آنکھ خود بتائے گی تم نے اس سے کیا دیکھا۔
آج تمہیں نہیں کہنا ہے تم نے کان سے کیا سنا، آج کان خود بتائے گا تم نے اس سے کیا سنا. آج تمہیں نہیں کہنا ہے کہ تم نے زبان سے کیا کہا، آج زبان خود بتائے گی تم نے زبان سے کیا کہا. آج تمہیں نہیں کہنا تم نے ہاتھ سے کتنے یتیموں کے سر پر تماچا مارا ہے، یا تم نے کتنے بیواؤں کا حق چھینا ہے، یا تم نے کتنے غریبوں کی مدد کی ہے، دونوں پہلو. آج تمہیں نہیں کہنا ہے، یہ ہاتھ خود بتائے گا تم نے کیا کیا. تم کس راستے پر چلے ہو تمہیں نہیں کہنا ہے، یہ پیر خود بتائیں گے کیا کیا. کیونکہ میں مالک ہوں امانت کا، یہ امانتیں ہماری تھیں، ہم نے تم کو ان پر حق تصرف دیا تھا، تم کو مالک نہیں بنایا تھا. اور کہا تھا کہ جب بھی کوئی مرے تو کہنا انا للہ، تاکہ تم کو معلوم رہے کہ یہ امانت کو واپس کرنے جا رہا ہے، تم بھی آ رہے ہو. تم کہنا کہ ہم اللہ کی ملکیت ہیں، تاکہ تم کو یاد رہے کہ تم ہماری ملکیت ہو اور ہمارے پاس آنے والے ہو. اپنی امانتوں کو ہم ویسا چاہتے ہیں جیسا ہم نے دیا تھا. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل. اب جب آپ امانت کسی کے پاس رکھتے ہیں تو اس میں 3 حالتیں پیش ہوتی ہیں. یا تو امانت کو جیسے لیتا ہے ویسے دے دیتا ہے، یہ شخص امین کہلاتا ہے. یا تو امانت کا سرے سے انکار کر دیتا، دی نہیں، تو جھنجھٹ ہی ختم ہو گیا، دیا ہی نہیں. تیسرا جو اشرفی شہد بن گئی، ملاوٹ کرتا ہے امانت میں، کچھ صحیح کچھ غلط دونوں کو ملا کے ایک تیسری چیز بناتا ہے. توجہ کیجیے گا جو عرض کرنا چاہتا ہوں. 3 حالتیں پیش ہوتی ہیں. یا تو امانت کو دے گا، جیسی لی ہے ویسی واپس. ہاں اب یہ ضرور ہے اگر آپ نے کسی گھر میں کپڑا ٹانگا ہے تو فضا اتنی گندی ہے کہ اس کا رنگ کچھ نہ کچھ تبدیل ہو جائے گا، یہ دوسری بات ہے. اپنے ہاتھ سے اس پر وہ کوئی لائن نہیں کھینچے گا، عمدن امانت کو خراب نہیں کرے گا. کچھ فضا کی کچھ نہ کچھ تو ہوگا. جب اگر آپ نے کسی سے گھر کرائے پر لیا ہے تو جب چولہا جلے گا تو گھر کا رنگ تو بدلے گا ہی، یہ دوسری بات ہے. لیکن آپ گھر میں کم از کم کیل نہ ٹھوکے اپنے ہاتھ سے، اس کا اختیار نہیں ہے. آپ کہیں پر سیمنٹ کو نہ گرائیں، یہ اختیار نہیں ہے. تو ہوتا کہ نہیں ہوتا جب رینٹ پر مکان لیا جاتا، گاڑی لی جاتی ہے، جب گاڑی روڈ پر چلے گی ٹائر تو گھسے گا ہی اس کا. یہ تھوڑی ہے کہ بالکل اسی طرح سے جو اٹھا کے گود میں لے جائیں، گاڑی کو گود میں لا کے رکھ دیں، وہ تو نہیں ہے مطلب. کچھ نہ کچھ تو ہوگا، لیکن آپ عمدن اس میں کوئی کام نہ کریں. تو وہ جو امانت کو لے کے ویسے ہی دیتا ہے وہ شخص امین بنتا ہے. اور ایک وہ ہوگا جو امانت کا انکار کر دے گا، اس سے بھی نپٹنا آسان ہوتا ہے. ایک وہ ہے جو امانت میں ملاوٹ کرتا ہے، یہ کم بخت بڑا خطرناک ہوتا ہے. جو امانت کی حیت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، توجہ کیجیے گا، جو امانت کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، امانت کا سرے سے انکار کرے اس سے نپٹنا آسان، یا ادھر یا ادھر. لیکن یہ بیچ کا جو ہے نہ ادھر رہ رہا ہے، نہ امانت دے ہی رہا ہے، نہ انکار ہی کر رہا ہے، بیچ میں گڑبڑ کر رہا ہے کچھ، یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. اسے منافق کہتے ہیں. جو امانت کا انکار کرتا ہے اسے مشرک کہتے ہیں. جو امانت کو لے کے امانت داری سے واپس کرتا ہے اسے مومن کہتے ہیں. اب سمجھے قرآن نے کیوں کہا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ. پہلے منافق کا تذکرہ کیا ہے کہ اس نے ہمارے دین میں بڑی گڑبڑ کی تھی. دین امانت تھی، اس نے دین کو میں ملاوٹ پیدا کر دی، حق کو باطل سے ملا دیا. یہ منافق ہے، اس نے ہماری امانت میں خیانت کی ہے، اس کو ہم عذاب کریں گے. اور یہ دوسرا گروہ جو ہے یہ مشرک ہے، اس نے امانت کا انکار کیا ہے، اس کو عذاب کریں گے. یہ تیسرا گروہ والمؤمنین والمؤمنات، یہ پروردگار کی رحمت کے قابل قرار پائیں گے. امانت کی 3 حالتیں ہوتی ہیں اور تینوں حالتوں قرآن کی آیت نے بیان کر دیا ایک جگہ پر. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. یہ آیت امانت ہے. امانت کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ. یہ امانت میں ملاوٹ کرے گا، وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ. یہ امانت کا انکار کرے گا، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. یہ امانت کو واپس کرے گا، تیسری حالت قرار پائے گی. آپ نے پہ دیکھا کتنا مکمل چیپٹر تھا، اسے امانت پروردگار عالم نے بیان کیا. بس یہاں پر آخری بات کہہ کر کے مجلس کو تمام کر رہا ہوں. باتیں تو ابھی اور بھی ہیں سلسلے میں، کیفیات میں امانت کی، لیکن اب بات رہ جائے گی چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے. صرف آخری بات یہاں پر کہہ رہا ہوں. عزیزو،
پروردگار نے کس اعتماد سے یہ امانت دی تھی. میں نے آپ سے کہا کہ اس نے صلاحیتوں کا مقایسہ کیا. امانت کو دیکھا زمین اور آسمان اور پہاڑ کو دیکھا صلاحیت نہیں تھی کہ تمہیں نہیں. انسان کو دیکھا اس میں صلاحیت ہے. کتنے اعتماد سے یہ امانت دی ہے خدا نے. کتنا نالائق ہوگا وہ جو خدا کے اعتماد پر ٹھیس لا رہا ہے. میں نے تجھے کتنے اعتماد سے یہ امانت دی تھی. اور بس آخری بات کہ امانت ہر ایک کو نہیں دی جاتی. توجہ کیجئے گا, بس آخری گفتگو کر رہا ہوں. ہر امانت ہر ایک کو نہیں دی جاتی. فرض کیجئے آپ کو 100 درہم بھیجنا ہے. ایک صاحب جو تھوڑا دور رہتے ہیں وہ اسپتال کے پاس, آپ ایک 8-10 برس کے بچے کو یہ 100 درہم جا کے ان کو دے آؤ, بھیج دیں گے آپ؟ آپ کو 1 ملین درہم بھیجنا ہے, 8 برس کے بچے سے بھیج دیں گے؟ کیسی بات ہے, کہتے خود نہیں جائیں گے اکیلے, اس سے کیسے بھیج دیں گے؟ خود بھی ایک ہاتھ کو لے کے جائیں گے ساتھ میں, کیونکہ اتنے بڑی رقم بڑی ہے. اور اگر اس کے لیے کسی امین کا انتخاب کریں گے تو بہت ہی کوئی ایسا امین ہو کہ جو اس امانت کی امانت داری کر سکے. آپ دیکھیں اگر پہلے زمانے میں کوئی امانت بھیجی جاتی تھی اس کے ساتھ ویسا لشکر جاتا تھا جیسی امانت ہوتی تھی, تاکہ امانت کو بچا سکے دشمنوں سے, تاکہ امانت کی حفاظت کر سکے, تاکہ امانت کو محفوظ رکھ سکے ہر اعتبار سے, قوت کے اعتبار سے بھی ہو, نیت کے اعتبار سے بھی ہو. ہر انسان جو بد نیت کو کوئی اچھی امانت نہیں دی جاتی. سوچتے 100 درہم میں کھا گیا دیکھا جائے گا, لیکن اگر بڑی رقم ہے تو کبھی نہیں دیتا, ایسا نہ کہ ادھر ادھر کر دے. تو نیت کے اعتبار سے بھی صحیح ہو, ہے تو بڑا مومن لیکن ایک تماچا مارے کوئی لے لے کچھ نہیں کر پائے گا, اس کو بھی نہیں دیں گے. نیت سے فائدہ کیا ہے؟ اس میں طاقت بھی چاہیے جو امانت کو بچا سکے, قوت بھی ہو, ایمان بھی ہو. یہ 2 چیزیں اصل ہیں امانت داری کے لیے. قدرت نے اپنی امانت کو انسان کو دیا ہے. آپ سوچئے جب قدرت اپنی سب سے بڑی امانت کہ عالم کون میں واجب کے بعد کوئی اس سے بڑی امانت نہیں ہے, وہ امانت جو حسن اول, خلق اول, کمال اول, جمال اول, جلال اول, فعل اول, مخلوق اول, مجعول اول, صادر اول, نور اول, روح اول, ساری اولیتیں جس پر تمام ہوں. پوری ذمہ داری سے ساری اولیتیں جس پر تمام ہوں, اس امانت کو قدرت اس دنیا میں بھیج رہی ہے. کس کے ہاتھ میں دے گی؟ توجہ کیجئے گا, وہ امانت کس کے ہاتھ میں جائے گی؟ کہ یہ اختیار امانت کو ہے خود انتخاب کرے. یہ انتخاب میں اختیار امانت کو ہے. جناب عبد المطلب دنیا سے جا رہے ہیں, امانت سامنے موجود ہے. کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے بھائی کے بیٹے کی کفالت کرے؟ تو سب نے کہا کہ یہ خود جس کو چاہے, امانت خود جس کو چاہے. نظر انتخاب سرکار نے دیکھنا شروع کیا کہ کون ہے جو میری حفاظت کر سکتا ہے, میری بھی حفاظت کرے, میرے مقصد کی بھی حفاظت کرے. اور اس میں کوئی نظر جا کے جو ٹکی ہے پیغمبر کی تو جناب ابو طالب پر ٹک رہی ہے. اب سوچو یہ کتنا بڑا امین ہوگا اپنی قوت کے بھی اعتبار سے, اپنے ایمان کے اعتبار سے, جو قدرت کی سب سے بڑی امانت کی کفالت کر رہا ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. ابو طالب پر
اب دنیا خود سوچے کہ وہ اتنی بڑی امانت جس سے بڑی امانت کائنات میں ممکن نہیں ہے، جس سے بڑی امانت کارخانے قدرت میں بنی نہیں، اس امانت کو بھیج رہا ہے خدا۔ نظر انتخاب کس پر ہوگی قدرت کی کہ جو اس امانت کا تحفظ کر سکے؟ اور یہ امانت کیا ہے؟ عبداللہ کا یتیم نہیں، یہ امانت ہے ما محمد الا رسول۔ امانت صرف اپنے بھائی کے بیٹے کی امانت نہیں کرنی ہے، بلکہ رسول خدا کی امانت کرنی ہے، سید المرسلین کی امانت کرنی ہے، خاتم النبیین کی امانت کرنی ہے، اشرف الانبیاء کی امانت کرنی ہے، شافع محشر کی امانت کرنی ہے۔ ایسے انسان کی امانت داری قبول کرنے والا کتنا بڑا امین ہوگا۔ اور آج یہ جو آپ کے پاس 20 باتیں کہنا تھی لیکن میں نہ کہہ سکا، وقت میں گنجائش نہ رہ گئی، یہ امانت جو آج آپ لیے بیٹھے ہیں یعنی مجالس، یہ بھی بہت بڑی امانتیں ہیں کہ جو پروردگار نے ہمارے اور آپ کے کندھے پر رکھی ہے۔ اس امانت میں جس کا بھی جو خرچ ہو جائے، چاہے وہ کوئی عام انسان ہو یا وہ کوئی حکومت ہو، کوئی بھی ہو، اگر کسی حکومت نے سماج سے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت شارجہ نے یہ انتظام فراہم کیا ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کر کے مجلس کریں، جو بھی ہے جس نے بھی اس دین کے لیے ذرا بھی خرچ کیا ہے قدرت سے ماجور ہے، قدرت سے ماجور ہے۔ اور یاد رکھے پوری دنیا اگر اس امانت میں خیانت کی سوچی تو پھر عذاب الہی ایسا آتا ہے کہ محسوس بھی نہیں ہوتا کہ یہ پڑا کہاں سے ہمارے اوپر، اور دور جانے کی ضرورت نہیں، کہیں آس پاس دیکھے کہیں کوئی عذاب تو نازل نہیں ہو رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ یہ وہ امانت ہے کہ جو پروردگار عالم کی امانت ہے لوگوں کے کاندھوں کے اوپر، وہ اتنا بڑا امین جسے سب کچھ لٹا دیا میرے لیے، اب یہ میری امانت ہے، اس کے ذکر کو باقی رکھو۔ تو پروردگار عالم نے سب سے بڑی امانت پیغمبر کی صورت میں جناب ابو طالب تک دی۔ میں نے کہا دو چیزیں ہونا چاہیے، ایمان نیت بھی صحیح ہو کہ امانت میں خیانت نہ کرے، اور قوت بھی اتنی رکھتا ہو کہ امانت میں خیانت نہ ہونے دے۔ دو چیزیں ہیں، خود نہ کرے نیت سالم ہو، نہ ہونے دے قوت تحفظ اس کے پاس ہو۔ اب قدرت نے جس کو یہ امانت دی ہے اس میں دونوں صفتیں ہونی چاہیے۔ پہلی صفت یہ کہ نیت سالم ہو، یعنی ایمان میں قوی ہو۔ آپ کو معلوم ہے کتنا قوی ہے وہ ایمان میں وہ شخص جتنی امانت قوی ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جناب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو وضع ایمان ابی طالب فی کفۃ المیزان یا فی کفتہ المیزان و ایمان ھذا الخلق فی کفۃ اخری لرجح ایمان ابی طالب علی ایمانہم۔ اگر ابو طالب کے ایمان کو ترازو کے ایک پلے پر رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے پر تمام مخلوقات کے ایمان کو رکھ دیا جائے تو ابو طالب کے ایمان کا پلہ بھاری ہوگا۔ یہ صادق آل محمد کا قول ہے ایمان ابی طالب کے لیے۔ کتنا بڑا وہ امین تھا اس امانت کا، جتنی بڑی امانت تھی اتنا بڑا امین بنایا تھا پروردگار عالم نے۔ اور قوت کا بھی عالم یہ ہے کہ آواز دیتے ہیں کہ جب تک میں زندہ ہوں کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا۔ جب تک میں زندہ ہوں، یہی وجہ تھی کہ جب نہ رہ گئے تو ہجرت کرنا پڑی۔ کوئی پناہ تھی جو ختم ہو گئی، الم یجد کا یتیمن فآوا۔ اور میں نے عرض کیا، آپ متوجہ ہوئے ہیں اس جملے پہ، ما محمد الا رسول، یہ کچھ نہیں ہے مگر رسول۔ یہ رسالت کا امین ہے۔ کیسا امین ہے رسالت کہ جب بھی رسالت پر کوئی آنچ آئے تو اس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اتنا بڑا امین ہے یہ۔ اللہ رے امانت ابی طالب، امانت داری ابو طالب کی اس منزل پر تھی کہ آپ کہتے ہیں بنی ہاشم، 18 بنی ہاشم کربلا میں تھے، ہاشم کی اولاد میں صرف اور صرف ابو طالب کی اولاد کربلا میں ہے، اور کسی کے نہیں ہے۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے ہیں،
ان 10 بیٹوں میں صرف ابو طالب کی اولاد کربلا کی زمین پر کام آ رہی ہے، چاہے وہ اولاد عقیل ہو یا اولاد جعفر ہو یا اولاد علی ہو، صرف اور صرف ابو طالب کی اولاد ہے جو کربلا کی زمین پر کام آئی ہے۔ آپ نے پہچانا جب تک خود زندہ رہا تو ہم شخص کی حفاظت ہے، ہم مقصد کی حفاظت ہے، جب خود دنیا سے گیا تو ایسا بیٹا چھوڑ کے جا رہا ہے جو اب شخص کی بھی حفاظت کر رہا ہے، مقصد کی بھی حفاظت کر رہا ہے، اور جب وہ دنیا سے گیا تو ایسا خون چھوڑا ابو طالب نے، ایسا لہو چھوڑا ابو طالب نے کہ جو مقصد کی حفاظت کر رہا تھا۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، اگر آپ کو یاد ہو، اگر کوئی قلم اٹھا تھا بنام رشدی ملعون پیغمبر کے توہین کے لیے، تو سب سے پہلے جو بولا تھا وہ وہی تھا جس کی رگوں میں ابو طالب کا لہو تھا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ تو جب بھی رسالت پر آنچ آئے گی تو ابو طالب کا لہو بولے گا۔ کربلا کی زمین پر فقط ابو طالب کی اولاد کام آئی ہے، جس نے اپنے ذات سے بھی مقصد رسالت کی حفاظت کی، اپنے لہو سے مقصد رسالت کی حفاظت کی۔ یہی وجہ ہے کہ دشمنوں کو دشمنی ہے ابو طالب سے، چونکہ ابو طالب ہی ہیں کہ جن کی وجہ سے پیغمبر بھی محفوظ تھے، مقصد پیغمبر بھی محفوظ تھا، تو دشمنی تو ہوگی۔ جس نے بھی اسلام کا نمک کھایا ہے وہ کبھی ابو طالب کی شان میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ دیکھ رہا ہے کہ ابو طالب وہ ذات ہے کہ جس کی اپنی وجہ سے بھی اور اپنی اولاد کی وجہ سے دین اسلام پروان چڑھا ہے، اور کربلا میں جا بجا ابو طالب کا لہو ہے جو بہہ رہا ہے۔ اور شاید یہی وجہ رہی ہو کہ امام حسین علیہ السلام، جناب ابو طالب کا نام عمران تھا، عمران نام ہے، شاید یہی، مجھے نہیں معلوم، شاید یہی وجہ رہی ہو کہ کئی بار آیت کی تلاوت فرمائی ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ جب جناب علی اکبر چلے ہیں تب بھی یہی آیت پڑھی ہے امام حسین علیہ السلام نے، کیونکہ پہلی فرد بنی ہاشم سے چلا، ابو طالب کی اولاد کا پہلا شخص جا رہا ہے، رسول خدا کا نواسا اس آیت کی تلاوت کر کے دنیا کو سمجھا رہا ہے۔ اب تو پہچانو کہ ابو طالب کا لہو کتنا قیمتی ہے۔ بس عزیزوں، بات تمام ہو گئی، کس طریقے سے، چاہے وہ ابو طالب کا پوتا ہو یا ابو طالب کی پوتی ہو، کسی غیر کا احسان نہیں آیا، ایسا خوددار ابو طالب ہے۔ 2 سلسلے پروردگار نے ایسے دیے پیغمبر کو جو نہ اس کے پہلے کسی کو ملے نہ اس کے بعد کسی کو ملے۔ ایک سلسلہ صنف نازک اور ایک سلسلہ صنف قوی۔ صنف قوی میں ابو طالب، صنف نازک میں خدیجہ، یہ 2 سلسلے قدرت نے دیے۔ الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک عائلا فاغنا، دونوں قصیدہ برابر سے پڑھا اور دونوں نے برابر سے پیغمبر کی مدد کی۔ جب تک خود زندہ رہے ابو طالب سامنے ہے، خدیجہ سامنے ہے، اور جب جا رہے ہیں ابو طالب بیٹا چھوڑ رہے ہیں، خدیجہ بیٹی چھوڑ رہی ہے، اور دونوں پیغمبر کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جب وہ دونوں دنیا سے گئے تو ابو طالب کا پوتا ہے، خدیجہ کی نواسی ہے۔ زینب فاطمہ کی بیٹی، فاطمہ خدیجہ کی بیٹی، حسین علی کے بیٹے، علی ابو طالب کے بیٹے۔ ایک وہ سلسلہ ہے، ایک یہ سلسلہ ہے۔ یہی 2 سلسلے ہیں جنہوں نے اسلام کو بچایا بھی ہے، اسلام کو پہنچایا بھی ہے۔ کتنے پاک و معتبر ہیں یہ سلسلے، کہ اسی لیے کہا گیا کہ کتاب عشق 2 باب است، کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کر دو دیگری زینب۔ عشق الہی کی کتاب میں 2 باب پائے جاتے ہیں، ایک میدان کربلا اور ایک شام۔ ایک باب کو حسین نے لکھا، دوسرے باب کو زینب نے لکھا۔ ایک کو حسین نے رقم کیا، دوسرے کو زینب نے رقم کیا۔ بھیا اگر تم نے اپنا سر کٹا کے رقم کیا ہے تو میں سر کھلا کے رقم کروں۔ اے بھیا لیکن یہ ضرور ہے کہ جب تم قربانی دے رہے تھے تو میں تمہارے ساتھ تھی،
لیکن اے بھائی اب کربلا سے اکیلی جا رہی ہوں. نو کے نیزہ سے سر حسین آواز دے گا زینب تم اکیلی نہیں ہو، میں ہوں، میں ہوں، میں تمہیں اپنی جدائی کا احساس نہ ہونے دوں گا. اے زینب جب دل گھبرائے تو میرے سر کی طرف دیکھنا. کبھی میں کہہ رہا ہوں گا انا اصحاب الکہف والرقیب کانوا من آیاتنا عجبا. کبھی میں کہہ رہا ہوں گا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کبھی میں کہہ رہا ہوں گا سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. یہ آیتیں ہیں جو حسین پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. اے زینب گھبرانا نہیں، تم اکیلی نہیں ہو، میں ساتھ چل رہا ہوں. یہ دو بھائی بہن وہ ہیں تاریخ کربلا کے کہ جس کے نہ اس کے پہلے کبھی دکھائی دیے نہ اس کے بعد کبھی ایسے نظر آئے. لو عزیزو، یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے سے گزر کے شام آ گیا. بابو صاحب پر قافلے کو گھنٹوں کھڑا رکھا گیا. آپ کو معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ دربار سج رہا ہے. کیوں سج رہا ہے؟ اسرائے آل محمد آ رہے ہیں. اب اس سے بڑھ کے دنیا میں قیامت اور کیا ہوگی؟ اب اس سے بڑھ کے دنیا میں قیامت اور کیا ہوگی؟ نبی زادی برہنہ سر مسلمہ دیکھنے والے. بس عزیزو، یہ قافلہ بابو صاحب ٹھہرا ہے. آئینہ بندی ہو رہی ہے، سفرہ لا کے بٹھائے جا رہے ہیں، مہمان خصوصی آ رہے ہیں، دربار کو سجایا جا رہا ہے. اسی عالم میں یزید کی زوجہ ہند، اس کی کنیزوں نے اس سے کہا کہ بی بی کچھ قیدی آئے ہیں، آپ تماشا دیکھنے چلیں گی؟ سن لیا آپ نے؟ تماشا! جب خطیب نے یہ پڑھا کہ امام زینب دربار یزید میں داخل ہوئی تو ایک مرجع وقت بیٹھے تھے گر کے بے ہوش ہو گئے. کیا کہا؟ زینب دربار یزید. وہ طاہرہ کی طاہرہ بیٹی، وہ نجس باپ کے نجس بیٹے کا دربار. لیکن آج دین کی مجبوری یہ ہے کہ زینب آئے. قدم رکھا زینب نے دربار میں. کنیزیں کہتی ہیں بی بی چلو گی تماشا دیکھنے؟ کہا چلو. کرسی لا کے سر راہ رکھی گئی، چاروں طرف کنیزیں کھڑی ہیں، بیچ میں ہند بیٹھی ہے. دروازہ کھلا، لوگ آنا شروع ہوئے. آگے آگے کچھ سر آ رہے ہیں. جیسے ہند کی نظر پڑی سروں پر، غور سے دیکھ رہی ہے. ادھر ادھر دیکھا، پوچھے تو کس سے پوچھے؟ وجہ کیا ہے؟ کچھ سر پہچانے لگ رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے یہ سر کس کا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہیں دیکھا ہے. اتنا نورانی چہرہ یہ کون ہو سکتا ہے؟ کس کا سر ہے یہ؟ لیکن پوچھے تو کس سے پوچھے؟ معلوم کیسے ہو؟ کوئی بتانے والا وہاں پر نہیں ہے. ہند خاموش بیٹھی ہے. سر آنے لگے، ایک نوکے نظر ایک سر آتا رہا. رہے کس کے؟ اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر کیوں آ رہے ہیں؟ اتنا بھولا سا سر یہ کون ہے؟ ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ لوہے میں جکڑا ہوا ایک جوان وارد ہوا. جس کے توق کی زنجیر سے ایک بچہ بندھا ہے کہ اگر یہ جوان سیدھا کھڑا ہو تو بچے کی گردن گھٹے، اور اگر سر جھکائے تو گردن میں اذیت دے. یہ تاریخ کا فکر عرض کر رہا ہوں. ہند کچھ پوچھ نہیں سکی اس جوان سے بھی، کیونکہ اس کی کیفیت ایسی نہیں ہے کہ کچھ پوچھا جا سکے. میں نے کل آپ سے کہا تھا نا کہ دو فرد وہ ہیں اس خاندان کی جو جوانی میں بوڑھی ہو گئی، یا 18 برس کے سیدہ یا 22 برس کے سید سجاد.
اس کے بعد دیکھا کہ ایک اونٹ پر بیٹھی ہوئی ایک بی بی لائی جا رہی ہے. کہ یہ قریب آئے تو پوچھیں. جب قریب آیا وہ اونٹ تو مقتل کہتا ہے کہ ہند اپنی کرسی پر کھڑی ہوئی تاکہ ان سے کچھ پوچھ سکے. نزدیک جب اونٹ آ رہا تھا تو مڑ کے زینب نے ام کلثوم سے کہا, یہ جملے پڑھ رہا ہوں, اسے خطابت نہ سمجھیے گا, مقتل کے جملے ہیں. زینب نے مڑ کے کہا, ام کلثوم اسے پہچانتی ہو؟ اسے پہچانتی ہو؟ یہ کون ہے؟ کون ہے یہ؟ کہ یہ وہی ہند ہے جو ہمارے گھر میں کنیز تھی, جس کو حسین کی دعا سے شفا ملی تھی. ارے خدا نہ کرے کسی پر ایسا وقت آئے جو گھر میں کنیز تھی وہ شہزادی بنی بیٹھی ہے, جو عالم کی شہزادی ہے وہ اسیر بن کے آ رہی ہے. زینب کا سر شرم سے اور جھک گیا, ایسا نہ ہو کہیں ہند پہچان لے, جبکہ زینب اب پہچاننے کے قابل نہیں ہے. بھائیوں کی جدائی نے, نیزوں اور زنجیروں کی اذیت نے اب زینب کو پہچاننے کے قابل نہیں چھوڑا. اونٹ قریب آیا, ہند کرسی پر کھڑی ہوئی, پوچھتی ہے بی بی من ای البلاد انتنا, اے بی بی یہ بتاؤ تم کس شہر کی رہنے والی ہو؟ زینب کیا جواب دے اور کیا کہے زینب؟ اس نے پوچھ ہی لیا لیکن کوئی جواب نہیں دیا, خاموش سر جھکائے ہوئے. اے بی بی بولتی کیوں نہیں, تم کس شہر کی رہنے والی ہو؟ تو کہتی من بلاد المدینہ, ہم مدینے کے رہنے والے ہیں. تاریخ کا فقرہ ہے کہ جیسے مدینے کا نام سنا ہند کرسی سے اتر آئی. میں پھر عرض کر رہا ہوں, خطابت نہ سمجھیے گا, یہ مقتل کے جملے پڑھ رہا ہوں. ہند کرسی سے اتر آئی. زینب نے پوچھا بی بی تم کرسی سے اتر کیوں آئی؟ کہتی ہے ساکنان مدینہ کے احترام میں. ساکنان مدینہ کے احترام میں. زینب کا دل پھٹ گیا, لیکن کہے تو کیا کہے. اس کے بعد ہند نے دوسرا سوال کیا, اے بی بی اگر آپ مدینے کی رہنے والی ہیں تو آپ سے میں مدینے کے ایک گھر کے بارے میں سوال کرنا چاہتی ہوں. زینب کہتی ہے پوچھو کیا پوچھنا ہے. کس گھر کے بارے میں؟ کہا علی کے گھر کے بارے میں بتائیے. ابھی تحمل کر رہی ہے بی بی. کہتی جب ہم چلے تھے تو علی کا گھر بھرا تھا, جب چلے تھے تو علی کا گھر بھرا تھا, اور اب منتظر ہیں کہ جا کے خبر مرگ اس گھر تک پہنچائیں. ہند کی سمجھ میں نہیں آیا بات کیا ہوئی. کہتی بی بی جب آپ جانتی ہیں علی کے گھر کو تو آپ کو معلوم ہوگا میرا حسین کیسا ہے. بی بی اس گھر کے مردوں کے بارے میں بتائیے, اس گھر کی عورتوں کے بارے میں بتائیے, کس کو پوچھنا چاہتی ہے؟ ارے حسین کے بارے میں بتائیں, زینب کے بارے میں بتائیں. کہا تم کیا بہنو, تمہیں کیسے پتا؟ ارے میں نے بہت دن کنیزی کی ہے اس گھر کا بڑا احسان مجھ پر ہے, میں نے بہت کنیزی کی ہے, بس یہ سننا تھا نہ رہا گیا. کہ زینب کو دیکھے گی تو پہچانے گی. اے بی بی میں نہ پہچانوں گی تو کون پہچانے
ہند نے جیسے یہ ماجرا سنا اپنا سر پیٹا، گر کے بے ہوش ہوئی، زینب نے اونٹ سے گرایا، آگے ہند کے پاس بیٹھی، ہند ہوش میں آئی، اے بی بی یہ کیا ہو گیا؟ کہتی ہے صبر کر، ایسا نہ ہو کہ تیرا شوہر تجھے اذیت پہنچائے۔ کہا نہیں بی بی میں صبر نہیں کر سکتی، چادر پھینک کے یزید کے سامنے آئی، اے یزید، مقتل کے جملے آئے، اے یزید یہ تو نے کیا کر دیا؟ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ترک و دہلم کے قیدی آئے ہیں، یا حسین یا زینب۔ ملی جواب ہو گئی، آخری فکر رسول اللہ عزیزو بس جیسے یزید نے دیکھا کہتا ہے ہاں ہاں لعنت بھیج ابن زیاد پر کہ اس نے یہ بغیر میری مرضی کے کر دیا۔ اس کے بعد یزید نے دیکھا کہ اس کی چادر گر چکی تھی، جلدی سے اٹھا، اپنی چادر سر پہ ڈالی، ہند تڑپ گئی، ارے کیا کرتا ہے کنیزوں کا پردہ، عالم کی شہزادی، نامحرموں کا بچبا، بیردا زینب، ہائے حسین، ہائے زینب۔ سيعلم الذين ظلموا